پال لاجپال زندہ باد یہ زندہ باد۔ یہ صوفی محمد ولید صاحب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اور خواجہ حضور کی منقبت پیش کر رہے تھے۔ اللہ کریم ان کے سوز و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اسی دوران عظیم روحانی شخصیت صوفی باصفا پیر طریقت صوفی اختر حسین نقشبندی تشریف لائے، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے جب ظاہری پردہ فرمایا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو میرے کریم آقا کے غلام صحابی کسی باغ میں کام کر رہے تھے۔ بیٹا گیا، اس نے جا کر جب یہ خبر دکھ بھری دی، اسی وقت ہاتھ اٹھائے، آنکھوں پہ رکھے، دل سے دعا کی، کہا مالک اب مجھے یہ آنکھیں نہیں چاہیے، اب مجھے یہ آنکھیں نہیں چاہیے۔ بیٹے نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس محبوب کو دیکھنے کے لیے تھی، جب محبوب کا جلوہ نہیں تو آنکھیں کیا؟ اور جو ہی ہاتھ اٹھائے، رب نے اس عاشق سعادت کی دعا کو قبول کیا۔ بینائی جا چکی تھی، شاید اس لیے یہ کسی شاعر نے کہا تھا، سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد، سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد، ہے کیا کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد۔ اسی سلسلہ نور کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ثنا خان مصطفیٰ عباد الرحمن سیدوی کو دعوت دیتے ہیں، وہ تشریف لا کر آقا کریم کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ سیدہ شریف قبلہ حضرت صاحب ثنا خان مصطفیٰ عباد الرحمن سے سارے مل کے درود پاک دا نذرانہ پیش کر لو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مل کر پڑھ لو، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا، تو دیوں نے جلنا سیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا، تو دیوں نے جلنا سیکھا۔ یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، واللہ یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، کہ شب غم نے ڈھلنا سیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا۔ اور بڑا خوش نصیب ہوں میں، میری خوش نصیبی دیکھو، کہ بڑا خوش نصیب ہوں میں، واللہ بڑا خوش نصیب ہوں میں، میری خوش نصیبی دیکھو، میری خوش
خوش نصیبی دیکھو کہ بڑی کم سینی سے میں نے واللہ بڑی کم سینی سے میں نے ہے یہ نعت پڑھنا سیکھا بڑی کم سینے سے میں نے ہے یہ نعت پڑھنا سیکھا یہ کرم ہے مصطفیٰ کا اور یہ ضمیر رکی ہوئی تھی یہ فلک تھما ہوا تھا کہ یہ زمین رکی ہوئی تھی واللہ یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ فلک تھما ہوا تھا یہ فلک تھما ہوا تھا چلے جب میرے محمد آقا چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا یہ کرم ہے مصطفیٰ کا اور میں رہا خلش مظفر در پاک مصطفیٰ کو کہ میں رہا خلش مظفر میں رہا خلش مظفر در پاک مصطفیٰ کو در پاک مصطفیٰ کو کہ میرے جذبہ عاشقی نے واللہ میرے جذبہ عاشقی نے کہاں گھر بدلنا سیکھا رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا حضرات محترم، ہم نے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک بچہ پارٹی عرس بھی اس کا اہتمام کیا ہے، تو آپ نے صرف بیٹھ کے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، نہ آپ نے کھڑے ہونا ہے، نہ آپ نے پیسے وارنے ہیں، وہ سارا اہتمام
ہم خود کر لیں گے، لیکن آپ نے بیٹھ کے صرف ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے پیر بھائی عباد الرحمن مظفر مارسی کا کلام پیش کر رہے تھے، اور قرآن مجید کی ایک آیت کی تشریح ہو رہی تھی، جب چلے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پوری کائنات میں نظام ہے تو نظام مصطفیٰ ہے۔ اس کریم آقا کی عطا دیکھیے کہ بیٹھنے کا انداز دیا تو میرے مصطفیٰ نے، بولنے کا سلیقہ دیا تو میرے مصطفیٰ نے، سونے کا طریقہ دیا تو میرے مصطفیٰ نے، کھانے پینے کا انداز دیا تو میرے مصطفیٰ نے۔ پھر یہ سچ ہی کہا ہے نا، چلے میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا، یوں ذہن میں جمال رسالت سما گیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یوں ذہن میں جمال رسالت سما گیا، میرا جہان فکر و نظر جگمگا گیا، خلق عظیم اسوہ کامل حضور کا، آداب زیست سارے جہاں کو سکھا گیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب اسی سلسلہ نور کو جس کے بارے میں حضرت صاحب نے آپ کو فرمایا، اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھنا ہے، اور تلاوت کلام مجید برہان رشید کے لیے صاحبزادہ محبوب الحسنین وہ تشریف لاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کی آیات سے ہمارے قلوب و اذان کو منور فرمائے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار. على الكفار رحماء بينهم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ
صاحبزادہ محبوب الحسنین صاحب تلاوت کلام مجید برہان رشید فرما رہے تھے، اسی طرح کا اور سلسلہ نعت بھی ہے۔ اور میرے کریم آقا جب مکہ سے مدینہ شریف تشریف لائے، یہ بڑوں کی بات نہیں بچوں کی بات تھی۔ ننھی ننھی بچیاں گھروں کی چھت پہ کھڑی ہو گئیں، ہاتھوں میں دف ہے۔ والضحیٰ مکھڑے کو دیکھا، ودا پہاڑی سے میرے کریم آقا جب مدینے کی گلی میں اترے، ان بچیوں نے دف کو بجایا اور بول اٹھی طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما داء للہ داعی۔ تو عزیزان گرامی قدر یہ سلسلہ نعت بچوں میں بھی تھا، اور یہ نعت بچے بھی پڑھا کرتے تھے۔ بچیوں نے آقا کریم کے آمد پہ نعت پڑھ کر، بلکہ نعت کی شکل میں آقا کی آمد پر شکرانے کا جو واجب ہونا تھا اس کا اظہار کیا، واجب الشکر علینا ما داء للہ داعی۔ اور اسی کو مظفر وارسی نے بھی کہا، بڑا خوش نصیب ہوں میری خوش نصیبی تو دیکھو، بڑا خوش نصیب ہوں میری خوش نصیبی تو دیکھو، بڑی کم سنی سے میں نے نعت پڑھنا سیکھا۔ اب اسی نعت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ ننھے ثنا خانان مصطفیٰ صاحبزادہ عتیق الرحمن اور زینب تشریف لاتے ہیں اور آ کر بارگاہ رسالت میں عقیدت پیش کرتے ہیں۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا۔
زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ لاجپال 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 عزیزان گرامی قدر بڑا خوبصورت انداز، خوبصورت تربیت، خوبصورت سلیقہ، اللہ کریم مزید برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ شہر مکہ ہے، حضرت ابو طالب کی حویلی ہے اور بنو قریش کا، سرداران قریش کا اجتماع ہے، اور اجتماع کے اندر خطاب میرے مصطفیٰ کریم کا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے نبی بن کر آیا ہوں۔ دعوت توام بھی ہوئی، لنگر کھا کے چلے گئے۔ سرکار نے دیکھا کہ یہ لنگر کھا گئے، پیغام نہیں سنا۔ دوسرے دن پھر آئے، پھر لنگر پکا، پھر یہی دعوت ہوئی، پھر بھی وہ اتنے تکبر میں اٹھ کے چلے گئے۔ تیسرے دن جب پھر دعوت پکی تو اسی ایوان میں ایک ننھا خطیب اٹھتا ہے، تو جو ہے نا میری طرف ایک ننھا خطیب اٹھتا ہے، حضرت ابو طالب کا لخت جگر ہے، میرے مصطفیٰ کریم کے چچا کا بیٹا ہے، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت علی شیر خدا ہے، تاجدار حل عطا ہے، منبع جود و سخا ہے، مولا مرتضیٰ ہے، علی مشکل کشا ہے، عمر تھوڑی ہے لیکن بیان بڑا ہے۔ کھڑے ہو گئے، سب سے پہلے حضرت علی کی ذات اقدس نے چھوٹی عمر میں جس موضوع پہ خطاب کیا وہ خطاب عنوان رسالت اور ختم نبوت تھا۔ آپ بولے، آپ نے کہا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، میری عمر اگرچہ تھوڑی ہے لیکن میں اعلان کرتا ہوں تیرا بیان حق ہے اور پوری زندگی ساتھ دوں گا۔ اس مولا کائنات کے فیضان سے ان کے لخت جگر ہیں جن کا نام حضرت عباس علمدار کربلا ہے، ان کی حال پر 37 یا 38ویں پشت سے آج ایک ننھا خطیب آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اور دعا کرتا ہوں میرا کریم مالک اسی خانوادے کو صبح قیامت تک یہ نور کا سلسلہ آگے چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کے نعروں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں ہمارے آج کے سیوان کے ننھے خطیب صاحبزادہ محمد معیز۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ سیدہ شریف، قبلہ حضرت صاحبزادہ محمد معیز۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تمام معزز سامعین السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند حدیثیں پیش کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الدعاء مخ العبادتی، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل معروف صدقات، ہر نیک کام صدقہ ہے۔ اب میں آپ کے سامنے نماز کی فضیلت بیان کروں گا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کیا کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ نماز عبادت اور بندگی کا ایک خاص طریقہ ہے۔ نماز اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ شب معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام کیا اور نماز کا تحفہ ادا کیا۔ ماشاءاللہ۔ آپ نے گفتگو سماعت کی، بلکہ تھوڑے وقت میں اتنی حدیث مبارکہ ہمیں سننے کو ملی۔
سرکار کا ایک بھی فرمان یاد ہو جائے تو یہ بہت زیست کا ساما ہو جاتا ہے۔ اب آپ اس وقار اب سلسلہ نعت کو پھر شروع کرتے ہیں۔ میں بارگاہ رسالت میں عقیدت کی مالا پیش کرنے کے لیے عرض گزار ہوں ثناخان مصطفیٰ جو لاہور سے تشریف لائے محمد فیاض، وہ تشریف لاتے ہیں، کریم آقا کی بارگاہ میں کل آئے عقیدت پیش کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ سیدہ شریف، قبلہ حضرت صاحب ثناخان مصطفیٰ محمد فیاض۔ کوئی لوگ خاموش نہ رہے، بآواز بلند درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ عربی سلطان آیا، عربی سلطان آیا، عربی سلطان آیا، عربی سلطان آیا، اچھیاں ہنی میں دے سونا فرق مٹان آیا، اچھیاں نیویں دے سونا فرق مٹان آیا، اور دھاوا یار دیوانے دا، حسنین دے نانی دا جوڑے وکھا سانو، حسنین دے نانی دا آیا کملی والا، تسی میرے نال مل کے پڑھنا ہے، آیا کملی والا، آیا کملی والا، سپڑیے آیا کملی والا، آیا کملی والا، سرکار کی آمد، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے، سرکار کی آمد، آتک کی آمد، ذرا جھوم کے بولو، لب جھوم کے بولو، سونے کی آمد، آیا کملی والا، آیا کملی والا، لجپال جندہ رکھے والا، لجپال جندہ رکھے والا، لجپال جندہ رکھے والا، انہوں کون مٹا کرنے والا، لجپال جندہ رکھے والا، انہوں کون مٹا کرنے والا، ساڑھیوں سے سونے نال لگ گئی ہے، ساڑھیوں سے سونے نال لگ گئی ہے، ساڑھیوں سے سونے نال لگ گئی ہے، جیڑا تو اٹھنی پاون والا ہے، آیا کملی والا، آیا کملی والا، سجا ہاتھ کھول کے تسی کہنا ہے بکھرا ہے، وہ دنیا دے سارے گرانے چوں پنج تن دا گرانا بکھرا ہے، وہ دنیا دے سارے گرانے چوں پنج تن دا گرانا، پنج تن دا گرانا بکھرا ہے، اللہ پاک دی سو کائنات اندر، اللہ پاک
حسنین نانا بکھرائے آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا آیا کملی والا ہو جب حسن تھا ہو جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہو جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم دیدار کا عالم کیا ہوگا آیا کملی والا آیا کملی والا سرکار کی آمد سرکار کی آمد دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر سرکار کی آمد ذرا جھوم کے بولو لب چوم کے بولو سونے کی آمد بدری کی آمد آیا کملی والا آیا کملی والا لجپال فرید نو توڑ دے نہیں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں لجپال فرید نو توڑ دے نہیں چندی پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں آ جاوے دشمن بھی در دے آ جاوے دشمن بھی در دے انہوں خالی دامن موڑ دے نہیں آیا کملی والا آیا کملی والا